اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اب یہاں سے اب میں نے آپ کو بتایا جیسے اسٹیٹ بنی، پھر انٹیلیجنس بنی، پھر آرمی بنی، اللہ تعالیٰ کیسے ایک اسٹیٹ کو بناتے ہیں یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ اب اگلی چیز جو حضور ہمیں سکھا رہے ہیں ایک اسٹیٹ کے اندر، کہ حضور نے آتے ہی اندر اعلان کیا کہ دیکھو یہ پریزنر آف وار ہیں، بی کیئرفل ان یور ٹریٹمنٹ ود دیم، اور کسی نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اب حضور کی ہدایات کی تھیں کیا تھیں؟ وہ یہ تھیں کہ ان کو کھانا کھلاؤ، کھانا 2 وقت کا ہونا چاہیے۔ حالانکہ خود کتنے وقت کا کھاتے تھے؟ 1 وقت کا۔ مسلمان غربت کی حالت میں 1 وقت کا کھانا کھاتے تھے، لیکن قیدیوں کے لیے 2 وقت کا کھانا رکھا گیا۔ اس کے بعد ان کو کپڑے دو، جن کے پاس کپڑے نہیں ان کو کپڑے دو۔ تو دے ور ٹریٹڈ ان دا بیسٹ ہیومن پاسبل وے، جو کہ حدیث کی کتابوں میں بھی ریکارڈڈ ہے سارا کچھ۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کے پورے باب لکھے ہوئے ہیں کہ پریزنرز کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بدر میں فتح یاب فرمایا، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا سارا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 لوگوں کو بھیجا تو جا کے یہ خبر مدینہ منورہ میں لوگوں تک پہنچا دے، جس میں ایک حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو جب یہ خبر پہنچی تو obviously مدینہ منورہ کے لوگ بہت خوش ہوئے، and they were so excited کہ جو ہمارے رب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہمیں وکٹری دے گا ان کے اوپر، اللہ نے وہ اپنا وعدہ پورا فرمایا، اور ہمیشہ اللہ اپنا وعدہ پورا فرمانے والوں میں سے ہیں۔ اور ان کو اس بات کا یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ 14 سال جن لوگوں سے ہم پرسیکیوٹ ہوتے رہے، جن سے ہم ظلم برداشت کرتے رہے، اور جن کے ہاتھوں ہمارے کئی لوگ شہید بھی کیے گئے، حضرت عمار بن یاسر کی فیملی تھی اور کچھ فیملیز تھیں، تو کیا آج وہی لوگ خود قتل کر دیے گئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے سارے سرداران قریش جو ہیں وہ ٹوٹلی موسٹ آف دیم، ابو سفیان جو تھے وہ اس لیے بچ گئے کیونکہ وہ اس جنگ میں شامل نہیں تھے۔ تو مسلمان بہت خوش تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ بھی ایک دل میں جو تھا کہ اتنا ہم نے جو ظلم برداشت کیا، اللہ نے آج اس کا بدلہ ہمیں واپس کر دیا، الحمدللہ۔ اس کے بعد ایٹ دا سیم ٹائم کچھ لوگ جو ہیں ان کو تکلیف بھی بڑی ہوئی، اور وہ کون تھے؟ ایک تو یہ جو یہودی تھے جو بسرے تھے مدینہ میں، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، they were very upset کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک چھوٹی سی میگر فورس نے اتنی بڑی آرمی کو ہرا دیا۔ تو پھر اس کے بعد جو منافق تھے، اسپیشلی ابن سلول، عبداللہ، میں اس کو اس لیے نہیں کہتا کیونکہ عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے نا، تو میں اس کو ابن سلول جب کہوں گا تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بھی بڑا اس کو تکلیف تھی، اس کو تو ان لوگوں کو تو یہ لگتا تھا کہ یہ چھوٹی سی فوج ہے، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، یہ سارے اللہ کے نبی کو بھی شہید کر دیا جائے گا، معاذ اللہ باقیوں کو بھی شہید کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی لیڈرشپ، معاذ اللہ، بعد ہوئی کرسی کی کہ لیڈرشپ ہمیں واپس مل جائے گی۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی گریڈ اور ان کی جو وہ ہے وہ ان کے منہ پہ ماری واپس۔ تو اب انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ انہوں نے نا یہاں سے اب منافقی ٹولہ تو پہلے آئیڈینٹیفائی ہو گیا تھا جب حضور لیڈر بن گئے تھے، تو ابن سلول اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ اس وقت مطلب کہ ایک علیحدگی تو پیدا ہو گئی تھی، لیکن اب انہوں نے ڈیوائڈ ڈالنا شروع کر دی مسلمانوں کے اندر پراپرلی۔ سو یہاں سے آپ کہہ لو کہ منافقوں نے اپنا عمل شروع کر دیا،
اور یہ کہنا شروع کر دیا، مسلمانوں کے اندر دراڑ ڈالنے کی کوشش کی، بڑی لاؤڈ ماؤتھ ہو کے بھی کئی باتیں کہتے انڈر کور تھے، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ مسلمانوں منہ پہ کہتے تھے، کسی کو کہتے تھے کیا دیکھو انہوں نے ایسے کر دیا ہے، یہاں پہ ہمارے اندر دراڑیں ڈالنی ہیں مدینہ منورہ کے لوگوں کے اندر، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو جوڑا ہے۔ انصار بنے جو پہلے خزرج اور اوس تھے، اور وہ لڑتے رہتے تھے، تو اصل میں تو اللہ کے نبی نے ان کو جوڑا تھا، یہ کہتے کہ نہیں انہوں نے ہمارا حق مار لیا معاذ اللہ۔ اللہ نے ان کو ایکسپوز کیا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب جانتے تھے، وہ بس حکمتاً کئی چیزوں پہ چپ رہتے تھے، صبر کرتے تھے، حکمت کی وجہ سے ان کو ہیڈ آن کبھی نہیں لیا اللہ کے نبی نے، بڑے حکمت سے اللہ تعالیٰ ان سے ڈیل کرتے، اللہ کے نبی ان سے ڈیل کرتے تھے۔ اچھا، جب مسلمان واپس آئے مدینہ منورہ تو ان کے ساتھ کچھ قیدی تھے۔ اچھا، وہ جو ایک وکٹری کی خبر تھی نا، وہ جب قیدیوں کو دیکھا تو وہ اس طرح پہلے بھی یقین تھا ہے، لیکن وہ ایک یقین کی کیفیت میں بدل گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ وہی لوگ جو ہمارے اوپر راج کیا کرتے تھے آج وہ قیدی بن کے ہمارے پاس آ رہے۔ تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ امیجن دا پاور آف اسلام اینڈ مسلمس ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی فورس نے ان کو شکست دی اللہ کی مدد سے، اور اس وقت کی آپ کہہ لو کہ یہ ریجنل سپر پاور تھی، ریجنل کہہ رہا ہوں، اوور آل نہیں، ریجنل، جیسے آج آپ کہہ لو پاکستان اور انڈیا ہے، تو انڈیا ایک ریجنل سپر پاور بنی ہوئی ہے اس وقت، جیسے چائنا ہے ہماری ریجنل سپر پاور ہے، انڈیا ہے، اٹس جسٹ لائک کہ پاکستان آج بھارت کو یا ہندوستان کو ڈیفیٹ کر دے جنگ کے اندر، تو اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو مار دے، یعنی ان کے پرائم منسٹر، اور پھر ان کے لوگوں کو قید کر کے لے آئے، جو کہ خیر غزوہ ہند میں ہونا ہے انشاءاللہ، یہ میرا اور آپ کا یقین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پہ جو 70 لوگ تھے، 2 لوگوں کا کورٹ مارشل کیا۔ اب کورٹ مارشل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کیا کورٹ مارشل اس لیے کیا کہ انہوں نے وار کرائمز کمٹ کیے ہوئے تھے، مکہ میں بھی یہ لوگ چور تھے، کرمنلز تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کورٹ مارشل کر کے they were executed۔ تو یعنی کہ واپس کتنے لوگ ہیں؟ 68، 70 کی بجائے 68 ہے۔ اب یہ 2 کون تھے جن کو کورٹ مارشل کیا گیا تھا؟ وہ تھا عقبہ ابن امیت، اور دوسرا تھا النذیر ابن حارث، یہ 2 بندے تھے جن کا کورٹ مارشل کیا گیا تھا، اور یہ بیسکلی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسنلی انہوں نے ہراس نہیں کیا ہوا تھا، یہ جب مکہ میں تھے مسلمان اور غیر مسلم بھی ایون ان سے ہمیشہ ہراس کرتے تھے، یہ ایک آپ کہہ رہے ہیں نا وہ شیطان، انسانی شیطان تھے بیسکلی، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا۔ دس از کورٹ مارشل کا کیا مطلب ہے ایگزیکٹلی؟ کورٹ مارشل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ they were just killed for some کسی غصے کی وجہ سے، there was a reason behind it, there was a justice behind it، کہ یار ان لوگوں نے لوگ کی زندگی بہت تنگ کی ہوئی تھی، وار کرائمز کیے ہوئے تھے، کمیونٹی کے اندر گلٹی تھے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اینڈ دیر جسٹس کیا، اور یہی بات اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ سپیڈی جسٹس جو ہے نا، وہ ایک قوم کے اندر امن لے کے آتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ڈیٹوں پہ ڈیٹیں لگتی رہتی ہیں، اس سے کبھی امن نہیں آئے گا۔ اسلام کی شریعت مجھے اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ سپیڈی جسٹس دو، اور جتنا جلدی دو گے اتنا فائدہ ہوگا، جتنی جلدی کرمنلز کو پکڑو گے اور سزا دو گے اتنا فائدہ ہوگا۔ خیر، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آپ دیکھ لو کہ کتنا سپیڈی جسٹس تھا کہ بدر سے مدینہ منورہ تک آنے کا ویٹ بھی نہیں کیا، اور ان دونوں کو they were executed۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اب یہاں سے اب میں نے آپ کو بتایا جیسے اسٹیٹ بنی، پھر انٹیلیجنس بنی، پھر آرمی بنی، اللہ تعالیٰ کیسے ایک اسٹیٹ کو بناتے ہیں، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ اب اگلی چیز جو حضور ہمیں سکھا رہے ہیں ایک اسٹیٹ کے اندر، کہ حضور نے آتے ہی اندر اعلان کیا کہ دیکھو
یہ پریزنر آف وار ہیں. بی کیئرفل ان یور ٹریٹمنٹ ود دیم. اور کسی نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. اب حضور کی ہدایات کی تھیں کیا تھیں؟ وہ یہ تھیں کہ ان کو کھانا کھلاؤ. کھانا 2 وقت کا ہونا چاہیے. حالانکہ خود کتنے وقت کا کھاتے تھے؟ 1 وقت کا. مسلمان غربت کی حالت میں 1 وقت کا کھانا کھاتے تھے، لیکن قیدیوں کے لیے 2 وقت کا کھانا رکھا گیا. اس کے بعد ان کو کپڑے دو. جن کے پاس کپڑے نہیں ان کو کپڑے دو. تو دے ور ٹریٹڈ ان دا بیسٹ ہیومن پاسبل وے، جو کہ حدیث کی کتابوں میں بھی ریکارڈڈ ہے سارا کچھ. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کے پورے باب لکھے ہوئے ہیں کہ پریزنرز کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے. اس کے بعد جی یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. پریزنرز کو پہلے رائٹ، جیسے عورت کو رائٹ دیے مسلمانوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائٹس دیے، اسی طرح پریزنرز کو پہلے رائٹس جو ہیں وہ بھی مسلمانوں نے دیے. آج جنیوا کنونشن ہے آج کے زمانے میں، جو کہتا ہے کہ آپ کسی کے ایمبیسڈر کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتے. آپ کسی پریزنر آف وار کو جو ہے وہ ہارم نہیں کر سکتے. ایک جنیوا کنونشن بھاڑ میں جاتا ہے. یہ ہماری طرف سے، یہ مسلمان ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے یہ کنونشن دے گئے. ساری چیزیں اٹھا کے نا ہماری امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ یاد رکھیے گا، ہر چیز میں اللہ نے ان کو مثال بنایا. عورتوں کے فرائض کی بات ہو تو حضور نے وہ فرائض بتائے. عورت کو کوئی کچھ سمجھتا نہیں تھا، ایک ٹوائے تھی وہ. اس کے بعد پریزنر آف وار کی بات ہو، اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. تو یہ سارے کچھ چلتا رہا. اس کے بعد یہاں تک آ گیا کہ ایک دفعہ حضرت سہیل بن عمر جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے، اللہ اکبر، ان کی بڑی سروسز ہے بعد میں. یہ نا مسلمانوں کو بہت زیادہ گالیاں دیتے تھے جب مسلمان مکہ میں ہوتے تھے. اور یہ حدیبیہ میں اگر آپ کو تھوڑا سا یاد پڑے تو یہ وہ ہیں جو لکھنے آئے تھے صلح حدیبیہ کا لیٹر. ان کے 2 بیٹے تھے، وہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے، ابو جندل اور حضرت عبداللہ ابن سہیل. تو یہ نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست اسپیکر تھے اور بڑی اچھی بات چیت کرتے تھے، لیکن اس وقت کیونکہ مشرک تھے تو انہوں نے نا مسلمانوں کے خلاف لیکچرز دیا کرتے تھے پورے کے پورے مکہ میں. حضرت عمر کو کہیں نظر آ گیا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آج مجھے ذرا موقع دینا، میں نا مکہ مار کے ان کے دان دوڑ دوں اور زبان کھینچ لوں تاکہ دوبارہ یہ بولنے کے قابل نہ رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر لیو ہم الون، چھوڑ دو. اور یہ حضور کی حکمت پتہ کب سمجھ آتی ہے کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے تھے. اس وقت حضرت سہیل بن عمر کھڑے ہو گئے کہ جب لوگ اپنا دین چھوڑنا شروع ہوئے، مرتد ہونا شروع ہوئے، تو حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے سپیچز دیں کہ کیا اگر اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو تم دین سے پھر جاؤ گے. اس وقت حضرت عمر کو سمجھ آئی کہ اللہ کی نبی کی حکمت کیا تھی. اگر میں نے اس وقت یہ دان توڑ دی ہوتی یا زبان کاٹ دی ہوتی تو آج یہ جو ایک پاورفل سپیچ سے ہم محروم ہو جاتے. ان کے بیٹے اتنے خوش ہوئے کہ آپ ہمیشہ اسلام کے خلاف بولے، لیکن آج آپ اسلام کے حق میں لوگوں کو ارتداد سے بچا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا حضرت عمر کو، یہ بھی بڑا ایک تو کانا لیو ہم الون، اور دوسرا یہ جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا عمر مجھے نا اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا اور ہمیں ان پریزنر آف وار کے ساتھ یہ طریقہ کار کرنے کی تعلیم نہیں دے گی، تو اس لیے لیو them alone. اس کے بعد نہ ہمیں حکم ہے کہ ان کے کسی آرگن کو ڈسٹروائے کریں، نہ ان کے دانتوں کو ڈسٹروائے کریں، نہ کسی اور چیز کو ہارم کریں. ایون کہ اسلام has taught justice even during the war. It is only the religion which is have the upright teaching. یعنی کہ جنگ کے اندر بھی
تعلیمات کیا ہیں؟ بچوں کو مت مارو، درخت مت کاٹو، بوڑھوں کو مت مارو. یہ کس نے دی ہیں تعلیمات؟ اللہ کے نبی نے اللہ کے تھرو یہ تعلیمات ہمیں پہنچائیں. اب یہ مسلمان، آپ کو نے بتایا اسٹیٹ بن گئی، آرمی بن گئی. اب مسلمانوں کو یہ طریقہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جب آپ کے پاس دشمن کے لوگ کیپٹیو ہوں تو آپ نے ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. تو مسلمان بھی سیکھنا شروع ہو گئے اور کچھ مشرک بھی اس چیز سے امپریس ہوئے، آپ کو پتہ ہی ہے. اس کے بعد حالانکہ وہ یہ بھی جانتے تھے اندر سے کہ ہم ڈیزرو ہی کرتے ہیں کہ ہمیں ایگزیکیوٹ کر دیا جائے جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن وہ ان کا برتاؤ دیکھ کے ذرا پریشان تھے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہمیں. آفٹر انسٹرکشن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آسکڈ دی کمپینینز کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ. مشورہ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے آپ کے خیال سے. خود اپنا کوئی ڈیسیژن امپوز نہیں کیا. اگین مشورے کی حقیقت بدر میں بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا، بتایا تھا کہ مشورہ کیا حضور نے. We should court martial all of them and execute them one by one who are guilty. دوسری آپشن یہ تھی کہ perhaps we put a ransom on them، یعنی کہ ہم ان کے اوپر ایک قیمت لگا دیں کہ اتنی قیمت جو دے گا ان کا خاندان والا وہ ان کو چھڑا کے لے کے جا سکتا ہے. اور بیکاز انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ تو لڑی ہے، یہ تو ان کا گناہ ہے، تو ایک فائن یا جس کو فدیہ کہتے ہیں، فدیہ دے کے چھڑوا لیں. تو حضرت عمر بن خطاب جو تھے وہ تو آپ کو پتہ ہے، سبحان اللہ، ان کا جذبہ ایمان ہر وقت ٹاپ پہ رہتا تھا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کو واپس نہ جانے دیں، کہ واپس جا کے نا ری گروپ کریں گے اور دوبارہ ہمارے خلاف آئیں گے، تو ان کو they should be executed. ان کا خیال یہ تھا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ کاش یہ ہمارے پاس آئی نہ ہوتا ہے کیپٹیوز بن کے، تاکہ ہمیں یہ سوچنا ہی نہ پڑتا ہم ان کے ساتھ کریں گے. کیونکہ تعلق تو ایک طرح سے تھا، بزنس ٹرپ آتا تھا مکہ سے مدینہ منورہ میں، لوگ رکتے تھے. ایز فار ایز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ جو میجورٹی تھی، ان کا یہ اوپینین تھا کہ یا رسول اللہ یہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہو سکتا ہے، ہمیں کیا پتہ اندر سے، تو آپ ان کو نا ان کے اوپر فدیہ رکھیں اور پھر ان کو ریلیز کر دیں. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایگریڈ فار دس آپشن کہ ٹھیک ہے، میجورٹی صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار فدیہ والی بات پہ ایگری کر دیا جائے. تو ہر ایک کا اوپر اب فدیہ برابر نہیں رکھا گیا. اب یہاں پہ بھی جسٹس دیکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ امیر تھے ان میں سے ان کا فدیہ زیادہ رکھا. یہ بھی نہیں کہ لمٹ لیس کر دیا، ایک لمٹ لگا دی کہ جو سب سے امیر لوگ ہیں ان کے اوپر اتنی لمٹ ہے، ان سے منہ مانگی قیمت بھی مانگی جا سکتی تھی، لیکن نہیں، حضور نے ایک لمٹ کے اندر رکھا. اور جو لوگ پور ہیں ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر جو نہیں کچھ کر سکتا تو وہ پھر اس کے بارے میں ہم کیس ٹو کیس دیکھیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے، اگر وہ نہیں یا ڈسکاؤنٹ کر دیں گے، جو بھی پاسبل ہو. ان میں سے کئی ایسے لوگ تھے جو مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں لینینٹ بھی رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو فدیہ تھا وہ کم رکھا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا تھا، مکہ میں ان کے اوپر کبھی ظلم نہیں کیا تھا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لینینسی کو اپنے دماغ میں ہمیشہ رکھا اور پھر فیصلہ کیا. کچھ نام آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. عمر بن ابو سفیان، یعنی کہ ابو سفیان کا بیٹا، قیدی نمبر 1، جو کہ امپورٹنٹ قیدی تھے، میں ان کا آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں. اب یہ ابو سفیان کے بیٹے تھے اور انہوں نے کہا کیا کہ وہ پکڑے گئے جنگ کے اندر. ابو سفیان تو he was not himself in the war. تو ابو سفیان کو پیغام بھیجایا گیا کہ اتنی پیسے آپ کے بیٹے کے آپ کو دینے پڑیں گے، فدیہ دینا پڑے گا، تو پھر آپ کا بیٹا فری کر دیا جائے گا. تو ابو سفیان نے آگے سے جواب دیا کہ نہ میں اپنا پیسہ، نہ میں اپنا بیٹا مسلمانوں کو دوں گا.
تو ہوا گیا کہ ایک صحابی تھے حضرت سعد ابن نعمان الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دنوں میں عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ. تو ابو سفیان نے ان کو کیا کر لیا، کڈنیپ کر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے بھیجا کہ میں آپ کے صحابی کو تو نہیں چھوڑوں گا جب تو آپ میرے بیٹے کو نہیں چھوڑیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان کا خون بہت مقدس ہے، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے میرا. تو یہ پھر ایکسچینج ہوئی، ابو سفیان کے بیٹے کی ایکسچینج ہوئی فار دیٹ صحابی. تو ہی گاٹ ہز سن بیک وداؤٹ اینی منی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر جو سب سے ٹچنگ سٹوری جو آپ نے بہت دفعہ سنی ہے، لیکن یہ بات ایک امپورٹنٹ اس چیز کا واقعہ ہے. ابو العاص ابن ربیعہ جو کس کے شوہر تھے؟ زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ سن ان لا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے جو ہے حضور نے ان کے بارے میں بھی جو ہے ایک رکھا فدیہ جو مقرر کیا. اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جو تھی وہ کچھ تھا نہیں، صرف وہ نیکلس تھا جو حضرت اماں خدیجہ نے ان کو دیا تھا ان کی شادی کے اوپر. تو حضرت ابو العاص کے بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ نیکلس آیا، اس کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو وہ نیکلس ہے جو میری بیٹی کو میری سب سے محبوب وائف نے دیا تھا. تو اور حضرت ابو العاص کی یہ بھی کوالٹی تھی کہ یہ مسلمانوں کو ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے، کبھی ان کے خلاف نہیں گئے. مطلب وہ جو مشرکین کا ایک ٹپیکل طریقہ تھا نا، تو یہ لینینٹ مین آلسو. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ he has always honored my daughter، میری بیٹی کو ہمیشہ آنر کے ساتھ رکھا ہے، ڈگنیٹی کے ساتھ رکھا ہے. he is not a bad man but he has fought our army. so اصول سب کے لیے ایک ہے. تو اب وہ ہار دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ظاہری بات ہے ایک تکلیف تو ان کو بھی جو بھی ہے یار. ایک حضرت اماں خدیجہ کے ساتھ چیز اٹیچڈ ہے، پھر حضرت زینب کے ساتھ چیز اٹیچڈ ہے. باپ ہوتا ہے، شوہر بھی ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن امت کے بھی اتنی سب سے زیادہ حضور کی فکر امت کے لیے تھی، اپنے ریلیشن شپس ان کے بعد میں تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ صحابہ سے ریکویسٹ کی، اب دس از اگین اے لیسن فار می اینڈ یو، کہ میں اور آپ جس مرضی پوزیشن پہ فائز ہوں، اگر اسلام میں ایک چیز قانون ہے یا بنا دیا گیا ہے، میں اور آپ اس پہ اپنا فائنل ڈیسیژن اکیلے نہیں دے سکتے. وی ہیو ٹو کنسلٹ پیپل. حضور نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو یہ میری بیٹی کے پاس ایک میری اس کی والدہ کی ایک آخری نشانی، تو آپ ایسا کیجئے کہ اگر آپ مجھے الاؤ کرتے ہیں، پوچھا صحابہ سے، تو میں یہ نیکلس اور ابو العاص کو واپس بھجوا دوں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا جو حکم ہے ہماری سارا. انہوں نے نہیں، حکم نہیں، آپ لوگ مجھے بتائیں اس چیز کو چھوڑ کر کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس وقت آپ مجھے محمد بن عبداللہ کی طرح بتائیں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو انہوں نے سب نے ایگری کیا، انہوں نے کہا ہم آپ کو ایز اے ہیومن بھی اس چیز کو الاؤ کرتے ہیں. لیکن حضور نے پھر بھی ایک شرط رکھی، اور وہ شرط کیا تھی آپ کو پتہ ہے کہ زینب جو ہیں وہ مکہ میں ہی تھیں، ان کو انہوں نے روکا ہوا تھا، ابو العاص نے ہجرت نہیں کرنے دی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو واپس بھیج جاؤں، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ میری بیٹی کو ہجرت کرنے ہیں. تو حضرت ابو العاص، جب میں نے یہ پوری سٹوری آپ کو سنائی بھی تھی، حضرت زینب بڑی خوش ہوئی تھیں جب واپس آئے. تو حضرت زینب کو کہا کہ اب آپ کے والد نے آپ کو بلا لیا ہے. تو پھر حضرت زینب تھوڑی سی پریشان، محبت بھی بہت کرتی تھی اپنے شوہر سے. تو حضرت زینب نے پھر اپنے والد اور ایز اے پیغمبر حکم سر آنکھوں پہ تھا تو ہجرت کی اور مدینہ طیبہ تک چلی گئی. تو حضرت ابو العاص کو کیا کر دیا گیا،
چھوڑ دیا گیا. انہوں نے فوراً اسلام ایکسیپٹ نہیں کیا مکہ جا کے, انہوں نے ایکسیپٹ کیا بفور دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وینٹ فار دا فتح مکہ. اس وقت انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا, اور اس وقت ان کی جو بیٹی تھی حضرت زینب, حضور نے ان کو واپس لوٹایا, نکاح نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ آپ کی امانت تھی میرے پاس, یہ واپس لے لیں. تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابو العاص تھا, بیچ میں آئے تھے مدینہ, اور ان کو وہ لینی پڑتی تھی پناہ, تو انہوں نے حضرت زینب کی گھر ہی پناہ لی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مائنڈ نہیں کیا تھا. ہاؤ انڈرسٹینڈنگ فادر ہی واز, یہیں سے پتہ چل جاتا ہے. آج کوئی یہ کام کرے تو اس کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا, آپ مجھے بتا دیں. اس کے بعد جو ایک اور امپورٹنٹ جو تھے وہ الولید ابن ولید, یہ حضرت خالد بن ولید کے بھائی تھے, اور حضرت الولید ابن ولید بعد میں مسلمان تھا. یہ حضرت خالد بن ولید سے پہلے مسلمان ہو گئے. حضرت خالد بن ولید کو اماؤنٹ بھیجی گئی, انہوں نے الولید ابن ولید کے لیے فدیہ ادا کیا, اور وہ انہوں نے مکہ چلے گئے, اور مکہ جا کے اسلام ایکسیپٹ کیا. لوگوں نے کہا یار اگر آپ نے اسلام ایکسیپٹ کرنا تھا آپ مدینہ میں کر لیتے, آپ مکہ کیوں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں صرف مکہ اس لیے آ کے اسلام ایکسیپٹ کروں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں ڈر گیا ہوں, مسلمانوں کے اس سے ڈر گیا ہوں یا پریشر میں آ گیا ہوں. میں مکہ آ کے اللہ کا دین ایکسیپٹ کروں گا. اور میں نے ان کا ٹریٹمنٹ دیکھا ہے, یہ دین جو ہے نا یہ خیر والا ہے. تو انہوں نے دوبارہ مکہ گئے, وہاں جا کے اسلام ایکسیپٹ کیا, اینڈ دین ہی مووڈ بیک ٹو مدینہ منورہ. He was greatly impressed by the justice system of اسلام کی جسٹس سسٹم سے بہت زیادہ امپریس تھے. ایک اور آدمی جن کا نام تھا وہاب ابن عمیر الجمحی. ابھی یہ اسٹوری بڑی زبردست ہے, یہ سنیے گا. ان کے والد جو ہیں صفوان ابن امیہ کے ساتھ, بیسیکلی یہ جو آدمی ہے وہاب ابن عمیر الجمحی, یہ صفوان ابن امیہ جو وہ کون تھے؟ امیہ ابن خلف کے بیٹے تھے. بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے خیر حضرت اکرمہ کے ساتھ. تو یہ بھی صحابی میں سے ہیں, لیکن میں آپ کو اس وقت کی اسٹوری بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ان کے والد کو کہا جو نام تھا عمیر الجمحی اور صفوان ابن امیہ, یہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں, صفوان نے کہا کہ میرا دوست پکڑا گیا, آپ کے والد ہیں, تو یہ اب فدیہ دے کے ان کو چھڑوا لیں. تو اب ان کے والد تھے وہاب بنت عمیر کے ابن عمیر کے, عمیر سیڈ ٹو صفوان, یہ ذرا غور سنیے گا بات. انہوں نے کہا میرے پاس بہت سارے بچے, بہت ساری چیزیں ہیں جن کو میں لک آؤٹ کرتا, تو میرا بزنس ہے. اگر اس سے کچھ نہ ہوتا تو میں تلوار لیتا اور سیدھا جاتا اور معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایگزیکیوٹ کر دیتا, شہید کر دیتا. صفوان ابن امیہ کو ویسی اس وقت خار تھی کیونکہ والد بدر میں مارا گیا تھا. ان کا کوئی بات نہیں, آپ ایسا کریں, ان سارے بچوں کا خیال بھی میں رکھوں گا, آپ کے سارے بزنس کا خیال بھی میں رکھوں گا, جو آپ نے کہا ہے نا یہ آپ کر دیں. آپ تلوار لیں اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر لیں. اچھا جی, کئی لوگ بڑے بول جاتے ہیں, ان کے ساتھ پتہ نہیں ان کے ساتھ آگے ہوتا کیا ہے. اب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یٹ اگین, حضرت عمر کی سروسز آپ کے سامنے, انہوں نے دیکھا کہ یہ عمیر ابن جمحی جو ہے یہ تلوار لے کے آ رہا ہے مدینہ منورہ میں, اس کے ارادے کچھ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا. حضرت عمر بن خطاب نے اس کو دبوچ لیا اور سیدھا پیش کیا کہا اللہ کے نبی کے پاس کہ یا رسول اللہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں, یہ تلوار لے کے کیوں آیا مدینہ, فدیہ دینے آنا تھا نا, تو ایسے آیا تھا, تلوار لے کے کیوں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اگین کہا عمر چھوڑ دو اس کو, لیٹ می ٹاک ٹو ہم, میں آپ بات کرتا ہوں اس سے. تو انہوں نے کہا, حضور نے حضرت عمر نے چھوڑ دیا ان کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمیر کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو چھڑوانے آیا ہوں. تو حضور نے کہا تلوار لے کے کیوں آیا ہو؟ فدیہ لے کے آنا تھا. تو
انہوں نے کہا یہ تو ویسے ہی میں اپنی پروٹیکشن کے لیے لے کے آیا. تو انہوں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو. تمہارے اور صفوان بن امیہ کے درمیان میں جو ڈسکشن 1-on-1 ہوئی اکیلے میں, اللہ نے مجھے وہ بتا دی تھی کہ تم نے صفوان کو یہ کہا کہ میرے بزنسز بہت ہیں, میرے بچے بہت ہیں. ایگزیکٹ وہی ورڈز جو بولے گئے تھے ادھر, اور تیسرا کچھ سننے والا نہیں تھا. تو تم نے کہا کہ تم مجھے شہید کرنے آ رہے ہو. تو صفوان نے کہا کہ جاؤ میں یہ سب کچھ سنبھال لوں گا, اور تم جا کے تلوار لو اور جا کے ان کو شہید کر دو. تو جھوٹ پن بولو, تم اس سے راضی سے آئے ہو, سچ بتا دو مجھے. تو یہ جو عمیر ابن جمیح تھے, یہ ہی واز لائک اسٹنٹ. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے میں نے یہ کہتے ہیں آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ فارچون ٹیلر تھے. معاذ اللہ, آپ معاذ اللہ آپ کے بارے میں لوگ کہتے تھے آپ جادوگر ہیں معاذ اللہ. لیکن یہ تو باتیں جادوگر اور فارچون ٹیلرز کو بھی نہیں پتہ ہو سکتی جو دو بندوں کے درمیان میں ہو خالی. تو انہوں نے ادھر ہی کلمہ پڑھ لیا. اگین آپ دیکھ لیں, قتل کے ارادے سے آئے اور کلمہ پڑھ کے لوٹے, اور دونوں باپ بیٹا ماشاءاللہ اسلام قبول کیا, مکہ واپس گئے. اور جب مکہ واپس گئے اور جب ان کو پتہ چلے مسلمان ہو گئے انہوں, تو قریش نے پھر ان کا راستہ روک لیا. پھر یہ خاموشی سے واپس بڑی مشکل سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے. اور پھر ایک اور نظر انٹرسٹنگ سٹوری, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا جان اس جنگ کے قیدی تھے. حضرت عباس ابن عبد المطلب اور عقیل بن عبد المطلب, 2 چچا حضور کے سگے چچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے بارے میں کہا ہوا تھا, جنگ بدر سے میں نے انسٹرکشن دی تھی کہ حضرت عباس کی آپ کو تلوار کے نیچے ہے نا, ان کو شہید نہیں کر, ان کو مارنا نہیں. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ حضرت عباس کی سروسز تھیں. انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا, پلیج آف العقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹر کے طور پہ کام کیا تھا. ان کی سروسز تھیں, ہجرت میں ان کی سروسز تھیں کہ انہوں نے میک شور کیا تھا کہ حضور کو پروٹیکشن ملے وہاں پہ, اس لیے حضور نے یہ فیور لٹانی تھی واپس. تو خیر ہاں, البتہ یہ بھی اب بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. حضور کا صرف جسٹس دیکھیے گا, کسی کے ساتھ فیور نہیں کیا اپنے کسی بھی ریلیٹیو کے ساتھ. اس کے بعد جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو کہا یو ہیو ٹو پے دا فدیہ. تو ہاں کیسے حضرت عباس نے کہا بھتیجے اگر, اور فدیہ کیا تھا 100 اوقیہ تھے, تو اگر میں یہ پے کروں گا یہ بہت زیادہ ہے تو میں غریب ہو جاؤں گا. اب حضور کی اگلی بات سنیے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. نہیں. انہوں نے کہا آپ جب جنگ بدر کے لیے نکلے تھے نا, آپ اپنی وائف کو اتنے پیسے دے کے آئے تھے, اور وہ ایک بہت لارج اماؤنٹ تھی, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ اتنے پیسے آپ دے کے آئے تھے اس وجہ سے کہ اگر میں جنگ میں مارا گیا تو تم اپنا نظام چلا لینا. تو آپ یہ اندازہ کریں حضرت عباس واز آلسو اسٹنڈ. کہتے ہیں ہاؤ ڈیڈ یو نو دس؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کما اللہ ٹولڈ. اللہ کے نبی سے کیا ڈھکا چھپا رہ سکتا. خیر وہ 100 کیا منگوائے گئے, اور پھر حضرت عباس کو ریلیز کیا کہ ایسے نہیں چھوڑا گیا, کوئی فیور نہیں دی گئی کہ چچا ہیں تو چھوڑ دیں. اسی طرح حضرت عقیل بن عبد المطلب جو تھے, ان کے اوپر بھی رینسم پے ہوا تو چھوڑا. ان کا 80 اوقیہ تھا, مطلب کہ 80 اوقیہ تھا, 20 روپے کم, 20 اوقیہ کم تھے, کیونکہ وہ اتنے ویلدی نہیں تھے جتنے حضرت عباس سے. پھر اس کے بعد یہ ابو عزا الجمحی ہی کیم ٹو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ او پروفیٹ آئی ہیو نو ویلتھ آئی ہیو. اب یہ جنون کیس تھا, اور میرے پاس بہت سارے بچے ہیں, میں پیسے ادا نہیں کر سکتا, میں نے اس جنگ میں آپ کے خلاف لڑا ہے, میں اس چیز پہ بالکل ایگری کرتا ہوں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کا کیس اسٹڈی کروایا تو واقعی پتہ چلا کہ یہ بہت غریب ہیں, ان کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے پیچھے
حضور نے ان کو فری چھوڑ دیا. He was one of the case, مطلب کچھ کیسز سے جن کو فری چھوڑا گیا تھا, لیکن یہ شروع میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جو پور لوگ ہوں گے ان کو ہم فدیہ چارج نہیں کریں گے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی ڈیسیژن نہیں لے لیتے تھے, پوری اسٹڈی کروا کے انہوں نے پھر چھڑوایا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ بدر کے بعد آیا, ایک بدر کی دھاک بھی بیٹھ گئی تھی مسلمانوں کی جیت کی وجہ سے. تو یہ کچھ کیسز تھے جو میں نے آپ کو سنا دی ہیں, ہر ایک کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے, بہت لمبا بن جائے گا. تو وہ جو ہے نا بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ قریش کو ہرانا چھوٹی چیز نہیں تھی, اور وہ بھی ایک چھوٹی سی آرمی کے ساتھ. اب منافقین مدینہ جو تھے ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کیا کریں. اب ہمیں مسلمانوں کا کور تو لینا پڑے گا, میں نے کہ اوپر سے مسلمان بن کے رہنا پڑے گا, جو مرضی ہم کرتے رہیں, اندر سے ہم اپنی خباستیں کرتے رہیں گے. لیکن ان کو بھی دیر از نو وے کہ اب ہم سروائیو کر سکیں گے سوسائٹی میں. تو بیسکلی میرے بھائیوں یہ ہپوکریسی اب پراپر جنم لے چکی ہے, اور ختم کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ واٹ از دا رینک آف بدر, دا صحاباز who took part in بدر. یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایک تو مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں, یہ تو جنرل بات ہے, لیکن سبحان اللہ علماء نے بھی کیا خدمت کی ہے, ساری باتیں بتا گیا. اب جتنے صحابی تھے نا جو بدر میں لڑے تھے, ان کے ناموں کے آگے بدری لگا دیے گئے, تو تاکہ وہ اسپیسیفائی کرے ان کا رینک ایک علیحدہ, یہ بدری ہے. ایوری صحابی واز ایڈڈ ود, جیسے عمر بن خطاب بدری کر دیا گیا, ابو بکر بن صدیق بدری کر دیا گیا. وہ بولتے نہیں ہم, لیکن اس سوسائٹی میں بولا جاتا تھا تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ دے اسٹینڈ ان اے ہائر اسٹیٹس. اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کو حضور نے خود منع کیا تھا, تو ان کے نام کے ساتھ بھی بدری لگایا گیا. اور جو لوگ جن کو حضور نے ڈیوٹیز دی تھی, جو خود جانا چاہتے تھے, جنگ میں شامل بھی ہوئے, حضور نے ڈیوٹیز پہ واپس دے دیا, ان کے ناموں کے ساتھ بھی یہ حضور کا پرومس تھا کہ آپ کو وہی اسٹیٹس ملے گا جو بدر میں لوگوں کو ملے گا, تو بدری لگایا گیا. حضرت عثمان حضرت رقیہ بنت رسول کی ذمہ میں مصروف تھے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور نے یہ تکلیف بھی برداشت کی ہوئی ہے, 2 بیٹیوں کی طلاق, حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ دونوں ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی بیفور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹارٹیڈ پریچنگ. اور جب پریچنگ سٹارٹ کی گئی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ ان دونوں کو طلاق. ایک آخری دکھ جو تھا نا, جو شاید حضور کی زندگی میں ساری گزر گئے تھے, یہ بیٹیوں کو طلاق والا دکھ بھی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا ہے. تو ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دے دی. اب حضرت رقیہ بھی ڈائیورسڈ ہیں اور حضرت ام کلثوم بھی ڈائیورسڈ. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت رقیہ آئیں پہلے, لیکن انفارچونیٹلی دیٹ واز اے ویری سیڈ ڈے, شی ڈائڈ. بدر کی خوشی کے بعد ایک غم کا دن تھا, اور حضرت عثمان کو دفنا رہے تھے جب حضور آ رہے تھے. تو حضور نے حضرت عثمان بڑے دکھی تھے حضرت کہ دو دکھ تھے ان کے اوپر. ایک تو میں بدر میں بھی شرکت نہیں کر سکا, اور جس وجہ سے میں شرکت نہیں کر سکا وہ اس پرپز بھی پورا نہیں ہو سکا, اور وہ اللہ کو پیاری ہوگی. میری تیمارداری اب سب کچھ دیکھنا پالنا وہ سے ابھی نہیں مل سکا. حضور نے ان کو تسلی دی, انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اپنی ایک اور بیٹی نکاح میں دیتا ہوں. حضرت ام کلثوم کو نکاح میں دیا تاکہ حضرت عثمان کو یہ پرائیڈ تھی کہ میں دماد رسول ہوں یا ان کی بیٹی میرے اس میں ہے, عقد میں ہے. تو یہ پھر حضور کو نے دوبارہ ان کو, اور حضور کہتے ہیں کہ میری اور بیٹیاں تھیں تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا. سیدنا عثمان کی حیا اور ان کی ماشاءاللہ اس کے پیچھے حضور یہ کہتے تھے کہ میری جتنی بیٹیاں ہوتی میں ایک ایک کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں دیتا جاتا ہے. اس کے بعد جی تبھی ان کو ذو نورین کہا گیا کہ 2 نوروں کے مالک تھے وہ.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں نور تھیں. نور ان اے سینس کہ ظاہری بات ہے نبی کی بیٹیاں ہیں, مسلمان ہیں, ان کی اہل بیت کی بہت شان ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بیٹیوں کو نکاح میں دے کے حضرت عثمان کو یہ ذوالنین کا خطاب بھی ملا. اور اچھا یہ ابو لہب دیکھیں کتنا خبیث تھا کہ اس نے حضور کو پوری تکلیف پہنچانے کی کوشش کی. اس نے کہا, یہ ابو العاص جن کے بارے میں بھی ہم پڑھا تھا ہم نے پیچھے, یہ ان کے پاس جب گئے, ان کے پاس بھی گئے, ان کہا کہ دیکھو تم زینب بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی طلاق دو بھائی. وہ تم چلو اپنے تو تم نے کروا لیے, ادھر بھی طلاق دلوانے کے چکر میں تھے. تو حضرت ابو العاص نے کہا کہ تم مجھے قریش کی بہترین سے بہترین عورت بھی لا کے دے دو گے نا, ان کو میں طلاق نہیں دوں گا, کیونکہ یہ ان سے بہتر عورت, ان سے بہتر خاتون میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. تو یہ بھی ایک وجہ بنی حضرت ابو العاص کی ہدایت کی, انہوں نے اس وقت حضرت زینب کو نہیں چھوڑا جو جب اللہ تعالیٰ نے تبھی ان کو ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا. اس کے بعد جی اب کچھ اگزامپلز ہیں. ایک اب بدری صحابی تھے ایک جن کا نام تھا حاطب ابن بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فتح مکہ کے وقت نا ان کا ایک پرابلم یہ ہو گیا تھا کہ ان کے بہت سارے خاندان کے لوگ وہاں رہتے تھے. تو یہ بڑے نا پریشان کہ یار مسلمان چڑھائی کرنے لگے ہیں, ہم چڑھائی کرنے لگے ہیں مکہ پہ, تو یہ تو ہمارے خاندان والے تو نہیں بچیں گے, کیونکہ اس وقت تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ حضور معاف فرما دیں گے. تو انہوں نے خط لکھ دیا اپنے خاندان والوں کو, بیسیکلی he broke out the secret of Muslims. تو کہ مسلمان کا یہ ارادہ اور وہ چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں, جلدی آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضور کو فوراً اللہ نے وہی بھیجی, حضور نے خط تو انٹرسیپٹ کر لیا, واپس منگوا لیا. اب صحابہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ یہ منافق ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی جواب سے نہیں تھا. حضور نے فرمایا کہ آپ ان کو منافق کیسے کہہ سکتے ہیں, یہ بدری صحابی, یعنی کہ یہ رتبہ تھا ان کا, کیونکہ اللہ نے کیا کہا تھا, بدری صحابیوں کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہیں. تو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. حالانکہ صحابہ چاہتے تھے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے, ٹریزن کیا ہے, یعنی کہ غداری کی ہے, ان کو غداری کی سزا قتل ہے. تو حضور نے کہا نہیں, بدری. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا حضرت اما عائشہ کے اوپر جنہوں نے الزام لگایا تھا, جو اس کا شکار ہو گئے تھے, وہ جو حضرت ابوبکر کے گھر میں کام بھی کرتا تھا, مجھے نام نہیں یاد آ رہا, تو وہ بھی بدری صحابی تھے. تو ان کی والدہ نے جب ان کو بددعا دی, حضرت اما عائشہ نے کہا کہ آپ ان کو بددعا کیوں دے رہی ہیں. اس وقت حضرت اما عائشہ کو نہیں پتا تھا میرے اوپر یہ بہتان لگ چکا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ تو بدری صحابی ہیں, تو اس لیے ان کو بھی معاف کر دے گا. بعد میں ان کے خلاف بھی ایکشن نہیں ہوا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی ہے میرے بھائیوں, جو میرے اور آپ کے لیے بڑی ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم said, don't ever speak about my companions of mine. I swear by Allah, if you have to spend a gold worth Mount Uhud, it will never be equal to one hand of their spendings. یعنی کہ ان کے, میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں, یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں کبھی زبان درازی مت کرنا. چاہے تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا اگر صدقہ کرتے ہو نا, تو میرے صحابہ میں سے اگر کسی نے ایک ہاتھ یا آدھا ہاتھ تو صدقہ کیا ہو, تم اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. اور ادھر معاذ اللہ صحابہ کے بارے میں کیسے کیسے غلیظ کمپینز چلتی ہیں آپ کے سامنے. اس کے بعد اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے تھے بدر سے واپس, تو بنو قینقاع اور جو ہپوکرائٹس تھے, انہوں نے کیا کیا
کہ انہوں نے ٹریٹی بریک کر دی مسلمانوں سے کچھ لوگوں نے. اور اس کیوں بریک ہوئی اس کے پیچھے ایک ریزن تھا. بنو قینقاع کی مارکیٹ پلیس پہ ایک خاتون بیٹھی تھی. وہ جو اس دن آپ مجھے پوچھ رہے تھے, آپ نے بھی مجھے بتایا تھا, نئی انفارمیشن میں اضافہ ہوا تھا اس میں. تو بنو قینقاع میں کی مارکیٹ پلیس پہ ایک خاتون بیٹھی تھی جو کورڈ تھی پوری. ظاہری بات ہے مسلمان تھی, ٹریٹی ہوئی تھی, دونوں کے درمیان میں کوئی وہ نہیں تھا. تو ایک یہودی نے بنو قینقاع کے, آپ کو پتا شرارتی تو یہ ہوتے ہیں بغیرت جو یہودی ہیں, انہوں نے کیا کیا کہ ان کے کپڑے کو پیچھے سے ایسے سٹچ کر دیا ان کو پتہ بھی نہیں چلا. اور ان کا کپڑا جو ہے نا وہ جب اٹھیں تو ان کی لیگ جو ہے صرف ٹانگ مبارک جو نمایاں ہو گئی. تو وہاں جو مسلمان کھڑے تھے ان کو اتنی غیرت آئی کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا, اس یہودی کو. اب اس کے بعد جو ہے بنو قینقاع نے اور مسلمانوں نے آپس میں انہوں نے ان پہ حملہ کر دیا. لڑائی ہو گئی تو ٹریٹی بریک ہو گئی یہاں سے. اب یہ نیوز گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایکشن لیا, یہ انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا اس ایپیسوڈ کے اوپر, کہ جو آج ہماری عورتوں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں اور ہم جو چوڑیاں بہن میں بیٹھے ہیں. صحابہ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ہماری عزت کو, چاہے ان کی گھر کی بیٹی, بہو, بہن, ماں نہ ہو, کوئی دوسری مسلمان عورت بھی ہو, کوئی ہماری عزت کے اوپر ہاتھ ڈالے. تو اب اللہ کے نبی اس میں کیا فرماتے ہیں وہ انشاءاللہ آگے ہم اس کو بتائیں گے. تو یہ تھا جی جو سلوک کیا گیا پریزنر آف وارز کے ساتھ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے فتح نصیب فرمائی ان کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اسٹیٹ میں ایک فرد کی کیا ذمہ داری ہے اس کا پتہ مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے. تو اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو افغانستان میں ایک رپورٹر تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں اسلام سے نوازا, وہ بھی جہاد جب لڑ رہے تھے امریکہ کے خلاف تو ان کی قید میں رہیں, اور جب وہ نکلیں, ریڈلی نام تھا غالباً, اور بعد میں مریم بنی. تو اپنی کتاب ان کی پڑھ لیں کہ ان کو کیسے ٹریٹ کیا گیا, کیونکہ شریعت لاگو تھی. یہ شریعت کا جو پھول ہے نا, یہ ہم نے کبھی پھلتا دیکھا ہی نہیں ہے. یہ دیکھنے نہیں چاہتے لوگ کہ یہ شریعت کا پھول جو ہے یہ پورے باغیچے میں بدلے, کیونکہ اب ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک پھول بھی پھل گیا. افغانستان پہ حملہ اس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ اسامہ بن لادن واز دا ریزن یا طالبان واز دا ریزن. یہ صرف تکلیف یہ تھی کہ شریعت تھی وہاں پہ, اور اس شریعت کے اگر اصل حقائق کھل جاتے لوگوں کے اوپر تو بڑی تکلیف ہونی تھی دشمنوں کو. اس لیے ادھر ہی اس شریعت کو ختم کر دیا گیا, انڈر کور کر دیا گیا. لیکن آپ دیکھ لیں اللہ کے قانون اپنی جگہ, 20 سال کی بومبنگ شومنگ سب کے بعد بھی آج وہ وہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکلے. اللہ کا دشمن ہے ہی ذلیل و خوار ہونے کے لیے. جو بھی اللہ کا دشمن ہے وہ ہمیشہ انشاءاللہ ذلیل ہوگا, ذلیل ہوتا رہے گا, اور ذلیل ہوتا رہا ہے. اللہ کا جھنڈا ہمیشہ جس نے اٹھایا وہ ہمیشہ عزت سے جیے گا, عزت سے جیتا رہا ہے, اور عزت سے انشاءاللہ اس کی موت بھی آئے گی. تو یہ یاد رکھیے گا, یہ کنکلوژن ہے ساری بات کا. جزاکم اللہ خیر.